خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں سویڈن کی ڈائری پیش کی جا رہی ہے، جس میں سویڈن کی اہم خبریں، اپڈیٹس اور یہاں پہ ایک نیا قانون بنا ہے جو 2 جولائی سے نافذ ہے، اس کی تفصیل بتائی جائے گی تاکہ آپ لوگ ان تمام صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ سویڈن میں موسم گرما جو ہے وہ بڑا خوبصورت جا رہا ہے، اس دفعہ کوئی زیادہ گرمی نہیں ہے، اور یہاں پہ 3 جولائی کو دارالحکومت اسٹاکہولم میں بہت تیز ہوائیں اور آندھی آئی، جس کی وجہ سے بہت سے درخت گر گئے اور بہت سے علاقوں میں ٹرینوں اور بسوں کی آمد و رفت بھی جو ہے وہ معطل ہوئی۔ لیکن موسم گرما جو ہے وہ خوشگوار ہے، اور یہاں پہ ہم انڈیا پاکستان سے آنے والے جو آم ہیں اور جامن ہیں ان کا مزہ لے رہے ہیں۔ لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، خصوصاً جو ہے وہ مینگو کا، لیکن جامن جو ہے ان کا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ اگرچہ یہاں سویڈن میں بلو بیریز ملتی ہیں، یہاں پہ جو چیری ہے اس کا بھی بہت اچھا ذائقہ ہے، لیکن جامن جو ہے وہ صرف ایک پھل نہیں ہے، بلکہ جب اس کو کھاتے ہیں تو ایک پوری تہذیب، وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم وہاں ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس موسم میں وہاں پہ جب ہم جامن کھایا کرتے تھے، تو جب یہاں بھی کھاتے ہیں تو منہ میں جب جامن کا ذائقہ آتا ہے تو میرے ذہن میں تو وہ پورا منظر گھوم جاتا ہے برسات کا، اس دور کا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جامن صرف ایک پھل نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب بھی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اب چلتے ہیں جناب اپڈیٹس کی جانب۔ تو سب سے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سویڈن کی جو وزیر تعلیم اور انٹیگریشن ہے، جو لبرل پارٹی کی سربراہ حال ہی میں وہ سربراہ بنی ہے اور وزیر بھی بنی ہے، سیمونا محمسن، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت ایک تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ مقرر کر رہی ہے جو اس چیز کا جائزہ لے گی کہ سویڈن میں بہت سے ایسے مجرمانہ گروہ ہیں جن کو کچھ فیملیز رن کرتی ہیں، اور وہ ایسی کاروائیوں میں، ایسے کاموں میں ملوث ہیں جس میں لوگوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے، کچھ جرائم سے متعلقہ بھی ہیں، کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو اپنی روایات کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، خصوصاً لڑکیوں کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پولیس کا اندازہ ہے کہ سویڈن میں تقریباً 34 سے 40 یعنی 34 سے 40 کے ایسے گروہ ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ان تمام کی تفصیلات جو ہے وہ حکومت حاصل کرنا چاہے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اقدامات کرے گی تاکہ ان کی ان سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ اگلا اپڈیٹ جو ہے وہ یہاں ٹیکس کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ سویڈن میں ٹیکس کا مربوط نظام ہے، جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، اور حکومت مختلف دکانوں، کاروباری اداروں کا جائزہ بھی لیتی رہتی ہے۔ ابھی ٹیکس آفس نے حال ہی میں رپورٹ دی ہے کہ سویڈن میں جو ہیئر ڈریسنگ سیلون ہے، یعنی بال کاٹنے والے ہیں، باربر ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ ٹیکس کے معاملات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، وہ اپنی آمدنی نہیں بتاتے، وہ ٹیکس پے نہیں کرتے، اور اس حوالے سے اب انہوں نے جو ہے وہ ہیئر ڈریسرز جو ہیں، باربرز ہیں، ان کا رخ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مختلف قسم کے سوئچ نمبر پہ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں جو کہ ان کے فیملی کے ہوتے ہیں، یا بعض ایسے ایپس یا ڈیوائسز سے بھی پیسے لیتے ہیں جس پہ ٹیکس شو نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ٹیکس آفس والے 50 کے قریب جو سیلون ہیں، باربر ہیں، شاپس ہیں، ان کا جو ہے وہ باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے، اور اس کے بعد موسم خزاں میں رپورٹ مرتب کرے گی کہ کس طرح سے ان سب کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے۔ اگلی اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 جولائی سے سویڈن میں ایک نیا قانون نافذ ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو عوامی عہدوں پہ فائز سرکاری عہدیدار ہیں، ان کی توہین کرنا یا ان کو کسی قسم کی آوازیں کسنا یا ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا جو ہے وہ جرم ہوگا، اور اس پہ قید یا جرمانہ دونوں ادا کیے جا سکیں گے۔ اور خصوصاً جو لوگ پولیس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جو محکمہ صحت میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز یا نرسز وغیرہ، شعبہ صحت کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، اس میں اساتذہ شامل ہیں، ٹیچرز، اور جو سماجی ورکرز ہیں، سوشل سیکرٹریز وغیرہ، ان تمام کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرے گا، توہین امیز رویہ اختیار کرے گا، ان کے سرکاری جو کام ہے اس میں مداخلت کرے گا، تو یہ جرم ہوگا۔ اور اس حوالے سے ایک پولیس آفیسر ہے، انہوں نے اس نئے قانون کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلے پولیس والے کافی اس چیز سے پریشان بھی تھے، اساتذہ کے ساتھ بھی یہاں پہ کئی دفعہ بہت بدسلوکی ہوتی ہے، تو یہ قانون کا آنا جو ہے وہ فائدے مند ہے۔ لیکن اوریبرو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، یوکم نرگلس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے اس چیز کا جائزہ لینا کہ یہ جو ہے وہ کسی نے توہین کی ہے یا کسی نے ویسے بات کی ہے، یعنی احمقانہ طرز عمل اور مجرمانہ طرز عمل میں، یا آزادی رائے میں اور کسی کی توہین میں
لکیر کھینچنا کافی مشکل ہے، اس لیے یہ قانون جو ہے انہیں پسند نہیں آیا۔ لیکن میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے خیال میں ایسا قانون ہونا چاہیے یا آپ بھی پروفیسر جو ہے وہ یکم کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس کے بعد جناب سویڈن میں گرمیوں کا موسم جیسے میں نے کہا کہ بڑا زبردست جاری ہے، اس لیے سیاحوں کی آمد جو ہے وہ سویڈن میں بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس دفعہ جون کے مہینے میں پورے سویڈن میں خصوصاً بڑے شہروں میں ہوٹل جو ہیں وہ فل بک رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہاں پہ قیمتیں جو ہیں وہ کافی کم ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی قیمتیں، پھل اور کافی وغیرہ ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کا رجحان ہے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں 2 افراد کو جعلی سویڈش پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے جرم میں جو ہے وہ سزا دی گئی ہے، 2 سال کی سزا دی گئی ہے، اور سزا مکمل ہونے کے بعد جو ہے ان کو سویڈن سے ہمیشہ کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ یہ پولیس نے ان 2 افراد کو گزشتہ سال گرفتار کیا تھا، اور انہوں نے اپنے ہاں ایک اس قسم کا انتظام کیا ہوا تھا، ڈیوائس تھے ان کے پاس جس پہ وہ جعلی پاسپورٹ بناتے تھے، آئی ڈی کارڈ بناتے تھے اور ڈرائیونگ لائسنس بناتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسے کماتے تھے۔ تو پولیس نے ان کا سراغ لگایا، ان کو پکڑا، اور اب عدالت نے ان کو سزا دے دی۔ تو یہ جناب تھی سویڈن کی ڈائری اپڈیٹس۔ بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، پسند آئے تو دوست آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور خوب جناب انجوائے کریں اس موسم گرما میں، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔